دوستو ہم انسانوں کو ایک چیز بہت زیادہ پسند ہے اور وہ ہے سسپینس اور تھرل۔ انسان فطرتاً ایسی کہانیاں پسند کرتا ہے جہاں خوف ہو، راز ہو اور دل دھک دھک کرنے لگے۔ لیکن آج ہم کوئی فلمی اور خیالی کہانیاں بالکل بھی نہیں سنائیں گے۔ آج ہم ان واقعات کا ذکر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئی۔ ایسی کہانیاں جو جنات سے متعلق ہیں، جو واقعی ہوئی اور جن میں خوف بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ بہت سے صحابہ اصل میں جنات میں سے تھے۔ آپ حیران ہوئے کہ نہیں؟ رکیں، ابھی اور بھی حیران ہوں گے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے عبد الرحیم محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اسلامک کے اوپر ویڈیو بنائیں۔ یہ ہے تو جنات کی، لیکن اس میں اسلامک ٹچ ہے۔ جنات ہم سے پہلے بلکہ بہت پہلے سے موجود ہیں۔ جن زمین پر انسانوں سے کافی پہلے رہتے تھے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے گا، فرشتوں نے کہا کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمینوں پر فسادات پیدا کریں گے اور خون بہائیں گے؟ انہوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انہوں نے جنات کو زمین پر فسادات اور خون بہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، کہ جب یہ مخلوق پہلے سے ہی زمین پر موجود ہے اور فساد کرتی ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ جنات بھی ہماری طرح قبیلوں، خاندان اور گروہوں میں رہتے ہیں۔ ان کے بھی بیوی بچے اور فیملیز وغیرہ بچے سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کا کھانا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ جنات ہڈیاں کھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جنات کے جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات کو اللہ نے ایسی قوتیں دی ہیں جو ہمیں نہیں دی۔ کچھ جن دوستو بہت طاقتور ہوتے ہیں اور کچھ بہت تیز رفتار، جیسے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کی کہانی میں آتا ہے جب ایک جن نے سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ مطلب دوستو تخت اور تخت۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی جن دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی اصلی شکل میں نہیں، بلکہ کسی جانور کی شکل میں یا کسی انسان کی شکل میں یا کسی عجیب صورت میں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ممکن ہے آپ نے کبھی جن دیکھا ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جن ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم لوگ جن نہیں دیکھ سکتے، صرف انبیاء انہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور کچھ کہتے ہیں ہمیں انہیں دیکھنا بالکل ممکن نہیں۔ خیر، اس بحث میں ہم زیادہ گہرائی میں نہیں اترتے۔ جنات میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے بھی، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی۔ اور شیاطین کا سردار کون ہے؟ ابلیس، مطلب شیطان۔ وہ سب سے بڑا سردار ہے جو اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمیں بہکائیں، وسوسے ڈالیں اور گمراہ کریں۔ اسلام سے پہلے جنات، جادوگری اور نجومیت کا معاملہ بہت عام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جنات کو کچھ ایسی قدرتیں دی تھی جو انسان کے پاس نہیں۔ وہ اوپر تک چڑھنے کی کوشش کرتے، آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، پھر ان باتوں میں اپنی طرف سے بہت سارا جھوٹ، مسالہ اور غلط ملاوٹ کر کے نیچے آتے، کسی کو کچھ بتاتے اور کسی کو کچھ بتاتے۔ ان کی سب سے خطرناک طاقت تھی جھوٹ، یعنی جھوٹ بولنا۔ مثال کے طور پہ آپ کو 10 باتیں بتائے گا، 9 جھوٹ ہوں گی اور ایک تھوڑی سی سچ ہوگی، اور پھر لوگ کہتے دیکھا اسے تو سب معلوم ہے، حالانکہ غائب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جنات چوری چھپے سننے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتے تو ان پر شہاب برسنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ نیچے آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، جاؤ پھیل جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران جنات کا ایک گروہ تقریباً 7 سے 9 افراد قبیلہ نصیبین سے ایک جگہ سے گزرا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ سورۃ الجن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جن قریب آئے اور سننے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ وہ عجیب اور حیرت انگیز قرآن تھا جو انہوں نے سبحان اللہ پہلی مرتبہ سنا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، نماز کے لیے رکے، تلاوت کی، نماز پوری کی، پھر آگے بڑھے، لیکن جنات نے وہ تلاوت
سنی، لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور وہ بہت متاثر ہوئے۔ یہ جنات اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور سب کو بتایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ کچھ جنات نے قرآن سنا ہے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ پھر جنات کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے کہ اسلام کیا ہے، یہ آیتیں کیا ہیں، یہ نبی کون ہے؟ کیونکہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان سے ملاقات کرنے گئے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہاڑی علاقے میں گئے، کیونکہ جنات اکثر سنسان اور ویران جگہوں میں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب وہ جگہ پر پہنچے تو یہاں سے واقعی خوف کا عالم شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس لکیر کو ہرگز پار مت کرنا، اس لکیر کے اندر سے باہر نکلے نہ تم مجھے دیکھو گے اور نہ میں تمہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن تک۔ یعنی صاف حکم تھا کہ اس حد کو پار کرنا موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ داخل ہوئے جہاں جنات تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دور سے دیکھتے رہے۔ دھیرے دھیرے اندھیرا اور سائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آنے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنا بند ہو گئے۔ نہ آواز آ رہی تھی، نہ ان کی شکل مبارک دکھ رہی تھی۔ ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ لگ بھگ لکیر پار کرنے والے ہی تھے کہ اتنے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا کی آواز سنی جو زمین پر لگ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو فرماتے کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سمجھ آیا کہ سب ٹھیک ہے، نبی ان سے بات کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، ان کے سوالات کے جواب دیے، انہیں قرآن سکھایا۔ عبداللہ بن مسعود دور سے دیکھتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے کچھ سیاہ رنگ کے مرد دیکھے جو عجیب سے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی، اتنا خوف کہ وہ بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں غلطی سے لکیر پار نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو سکھاتے رہے کہ یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو فجر کی نماز پڑھائی اور وہ اسلام لے آئے۔ اور یہاں سے سب سے بڑی حیرت کی بات سامنے آتی ہے، جنات میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور نبی کو دیکھا، ایمان پر قائم رہے اور مسلمان مرے، اور وہ بھی صحابہ کے حکم میں آئے، یعنی جنات میں بھی صحابہ تھے۔ جب ہم اس چیز کو تصور کرتے ہیں تو خوف آتا ہے اور حیرانی بھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ وہ مسلمان تھے، ہمارے بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت پھیلائی، سبحان اللہ، یعنی بالکل انسانی صحابہ کی طرح۔ لیکن سب جنات نے اسلام قبول نہیں کیا، کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ شیطان ہی رہے۔ وہ شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو ستاتے اور وسوسے میں ڈالتے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کہ اس کا ایک ساتھی بڑی تکلیف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے ماس ہوا ہے، یعنی جناتی اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، اور جب یہ شخص لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی فوراً ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یعنی شیاطین اس دور میں بھی موجود تھے اور نقصان پہنچاتے تھے، اور آج بھی موجود ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قارین ہوتا ہے، مطلب ایک شیطان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہر انسان کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک اور عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی یا ایک شخص کسی اناج یا کھجور کے گودام کی نگرانی کرتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ ہر روز کھجور کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ آج رات جاگ کر میں دیکھوں گا کہ
چور کون ہے؟ رات کو وہ نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب مخلوق کو پکڑ لیا۔ اس نے پوچھا کہ تو انسان ہے کہ جن؟ اس کی شکل بہت عجیب تھی اور اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا اور اس کے اوپر بال بھی تھے۔ اس نے پوچھا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے اور چوری کیوں کر رہا ہے؟ جن نے کہا کہ وہ اس لیے ادھر آتا ہے کیونکہ تم صدقہ کرنے والے آدمی ہو اور یہاں اناج جمع ہوتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو ہمیں تم سے اور تمہارے جیسے جنات سے محفوظ رکھے؟ جن نے جواب دیا، کہا کہ آیت الکرسی۔ دوستو ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، آیت الکرسی میں کہنا چاہتا ہوں بم ہے، بم سمجھتے ہیں نا، مطلب ہر مسائل کا حل ہے، ہر مسائل کا۔ آیت الکرسی کی کوشش کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں بس۔ خیر، جب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث نے سچ کہا، یعنی وہ جن بدماش تھا، لیکن اس بات میں اس نے سچ بولا۔ آیت الکرسی ایک زبردست حفاظتی سلاح ہے، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ایک اور عجیب واقعہ سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ وہ اسلام سے پہلے کہیں تھا اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک رات وہ سو رہا تھا اور ایک جن آیا اور اسے جگانے لگا، کہنے لگا کہ اٹھ اے سواد بن قارب اٹھ، لؤی بن غالب سے ایک رسول بھیجا گیا ہے۔ وہ جن اسے بار بار جگاتا رہا کہ اٹھ اٹھ، ایک رسول آ چکا ہے۔ آخرکار سواد بن قارب اٹھ کھڑا ہوا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنا واقعہ سنایا اور اسلام قبول کر لیا، یعنی ایک جن کے ذریعے اس تک ہدایت پہنچی۔ جی ہاں، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا؟ جی ہاں، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اور یہاں ایک ضروری بات سمجھ لیں، جادو بھی ایک بیماری اور امتحان کی طرح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، مطلب ایک انسان تھے، اور بشر کو جو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ کے حکم سے وہ ان تک بھی امتحان کے طور پر پہنچ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے دیتا ہے۔ جادو کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یعنی ایسا خیال آتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا، مگر حقیقت میں وہ نہیں ہوتا تھا۔ سوچیں کتنی سخت اور پریشان کر دینے والی حالت ہوگی یہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ دو فرشتے یا دو شخص آئے، ایک سر کے پاس اور ایک پاؤں کی طرف۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ مطبوب، مطلب اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے؟ جواب ملا لبید ابن الاعصم۔ لبید ابن الاعصم ایک یہودی تھا جو جادو کرتا تھا اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے کچھ بال حاصل کیے جو کنگھی میں اٹک گئے تھے۔ ان بالوں کو اس نے کھجور کے ریشوں یا چھلکوں کے ساتھ ملا کر جادو کیا اور مدینہ کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں تک گئے۔ وہ بہت گندا اور بدبودار کنواں تھا جہاں گندگی اور مری ہوئی چیزیں پھینکی جاتی تھی۔ وہاں سے جادو کا سامان نکالا گیا اور اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ اس واقعہ سے بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معوذات، اذکار اور قرآن کے ذریعے حفاظت اور شفا حاصل کرتے تھے، تو پھر ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی انسان کاٹ بھی دے، آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی ہو، آپ کے اوپر کوئی بھی بلا ہو، کوئی چیز بھی ہو نا، تو آپ نے صبح شام کی دعائیں بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں معوذات یعنی جادو کے خلاف بہت ہی عظیم حفاظت ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الفلق اس واقعہ کے بعد اس سلسلے میں پڑھائی گئی۔ خیر اتنا طے ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے وہ کلمات اور صورتیں سکھائی جن سے شفا حاصل ہوئی۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھتے تھے، اپنی حفاظت کرتے تھے، تو ہم
مطلب ہم کس قدر محتاج ہیں کہ روزانہ صبح و شام اذکار کا اہتمام کریں۔ میں خود کو بھی یاد دلا رہا ہوں اور آپ کو بھی۔ ہمیں اب سے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنی حفاظت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، کیونکہ جب انسان ان واقعات کو پڑھتا ہے تو واقعی اسے ہوش آتا ہے کہ غفلت ٹھیک نہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ کہانیاں آپ تک پہنچی ہوں گی۔ شاید تھوڑی خوفناک تھی اور شاید تھوڑی حیرت انگیز بھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور جو پہلی مرتبہ اس چینل پہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور دوستو، اگر آپ نے میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جہاں پر ایک لڑکی 40 دن تک کنویں میں زندہ رہتی ہے بنا کچھ کھائے پیے، تو وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں اور مجھے اجازت دیں۔ میں ہوں عبد الرحیم محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔